پھر وہ عبادت، وہ نیکی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں نمازی بنتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ان سب لوگوں کو اور آپ سب گاؤں والوں کو، مجھ سمیت ہم سب کو پکا نمازی بنائے۔ پھر دیکھتا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ پہلے ایک چھوڑیں گے، پھر دوسری چھوڑیں گے، پھر پانچوں نمازوں میں غائب ہو جائیں گے۔ تو آج کی نشست کا سب سے بڑا میسج بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ جو بھی عمل کریں اس میں استقامت رکھیں۔ میرے نبی کی عادت کریمہ کیا ہوا کرتی تھی کہ آپ اگر کوئی اپنی زندگی میں نیک عمل شروع کر لیتے ہیں تو پھر صحابہ گواہی دیتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات گواہی دیتی ہیں کہ ہم نے حضور کو ہمیشہ دیکھا ہے اس عمل پر، اس کام پر۔ آخر میں اب آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک شخص کے بارے میں سوال کرتی ہیں حضور سے۔ نام ان کا تھا ابن جدعان۔ یا رسول اللہ، یہ شخص وہ ہے کہ جو دور جاہلیت میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، جو لوگ ناراض تھے ان کو آپس میں جوڑتا تھا، ملاتا تھا، ناراضگیاں ختم کرتا تھا۔ جو آج دو دوستوں میں تیسرا دوست آ کر ان کی ناراضگیوں کو ختم کرتا ہے، بہت نیکی کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یا رسول اللہ، یہ شخص زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی والا ثواب کرتا تھا، عمل کرتا تھا، اور ایک اور عادت اس میں یہ بھی تھی کہ یہ غریب، مسکین، یتیم لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو، محتاج لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اصل مطلب یہ ہے یا رسول اللہ، یہ تمام عمل کے نتیجے میں کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ میرے اور آپ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعٌ، اس کو، اس تمام نیکیوں کا، تمام اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یا رسول اللہ، کیوں؟ وہ تو اتنی اچھا کام کر رہا ہے، اتنی اچھی نیکیاں کر رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کی سنت ہے، خدمت خلق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ناراض لوگوں کو جوڑنا، ان کو راضی کرنا، جو سالوں صدیوں سے ایک دوسرے سے ناراض تھے، ہاتھ ملاتے نہیں تھے، سلام دعا کرتے نہیں تھے، ان کو یہ ملاتا تھا۔ اتنی بڑی نیکی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا نہیں۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعٌ، اس کو یہ نیکی نفع نہیں دینے والی۔ کیوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہا کہ یا اللہ، جب حساب و کتاب کا وقت ہو تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم بھی تو ہیں، انسان ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن شاید بہت سارے لوگ ہیں، یہ نہیں کہتا کہ ہم سب ہی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، نیکیوں کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نیک عمل کے بعد توبہ استغفار کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، جو شخص نیکیوں والے کام کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ہم کچھ نیکی کر لیں تو پھر زمین پر ہمارے پاؤں نہیں ٹکتے، ہم اپنے آپ کو نہ جانے پھر کون سے ولی، پیر اور نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بہرحال آیت کریمہ میں نے سورہ انفال کی پڑھی ہے، 2 آیتیں۔ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ کے سامنے جب ان کا ذکر ہوتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ فوراً ڈر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا
اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو تب بھی یہ ایمان کے اندر کے اس مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں اور ان کا ایمانی جذبہ مزید بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، یہی اصل ایمان والے لوگ ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دعووں پر سچا کھرا ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔